السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل وائس آفس 3.0 میں خوش آمدید۔ دوستو، جب اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا کرتا ہے، مگر کیسے؟ یہ واقعہ سنیے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ایئرپورٹ کے باہر بڑی تیزی سے گاڑی آ کے رکی اور وہاں سے ایک شخص تیز رفتاری کے عالم میں نکلا اور ہوائی اڈے کی جانب لپکا۔ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا، اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی جو اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ جلدی جلدی جہاز میں پہنچ کر اپنی مقررہ نشست پر بیٹھا اور ابھی جہاز اڑنے کے بعد کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اعلان ہوا، آسمانی بجلی کے کڑکنے اور تیز اور طوفانی بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں خلل واقع ہو گیا ہے، لہٰذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈے پر اتارا جا رہا ہے۔ وہ جہاز اترتے ہی ہوائی اڈے کے عملے کی منتظم کے پاس پہنچا اور عملے سے مخاطب ہوا کہ میں ایک جانا مانا عالمی ڈاکٹر ہوں، میرے لیے ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر قیمت رکھتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں 14 گھنٹے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں؟ کارکنوں میں سے ایک بولا، جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو گاڑی کرائے پہ لے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیے، یہاں سے گاڑی میں وہ مقام 3 گھنٹے سے زیادہ دور نہیں۔ اس نے ایک گاڑی کرائے پہ لی اور اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن یہاں بھی اس کی قسمت کام نہ آئی، موسلادھار بارش اور آندھی کی وجہ سے وہ سفر جاری نہ رکھ سکا۔ ابھی وہ اس کشمکش میں تھے ہی کہ ایک آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ آواز ڈرائیور کی تھی کہ سر، ہم راستہ بھول چکے ہیں۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ اس کی نظر ایک چھوٹے سے گھر پہ پڑی۔ اس طوفان میں اس گھر کو جانے غنیمت سمجھ کر وہ گاڑی سے نیچے اترا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، باہر جو بھی دروازے پہ ہے اندر آ جائے۔ اندر ایک بڑھیا عورت زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، اماں جی اجازت ہے میں آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بوڑھی اماں مسکرائی اور بولی، بیٹا کون سا فون؟ یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن تم بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالی میں ڈال کر پیو، تھکن دور ہو جائے گی، اور کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، کھا لو تاکہ آگے کا سفر کے لیے بدن طاقتور ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب بوڑھی اماں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالنے لگے۔ اچانک بجلی چمکی تو اس کی نظر اس بڑھیا کی جائے نماز پہ پڑی، جس کے بغل میں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا جو ابھی کچھ ہی دنوں کا معلوم ہوتا تھا۔ بوڑھی اماں تھوڑی دیر بعد اسے ہلاتی اور نماز میں مشغول ہو جاتی۔ جب بوڑھی اماں نماز سے فارغ ہوئی تو ڈاکٹر بولا، میں آپ کی اس اخلاق اور لطف و کرم کا نہایت ہی مشکور ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آپ کے اخلاق حسنہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بڑھیا بولی، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم راہگیر ہو اور راہگیروں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے، میری ہر دعا قبول ہوئی، بس ایک دعا میں شاید کچھ دیر ہو۔ ڈاکٹر نے پوچھا، وہ کون سی دعا؟ بڑھیا بولی، یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ادموا پڑا ہے، میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں زندہ رہی نہ باپ، اب اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی موذی بیماری ہے جس کا وہ علاج نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ایک ہی ڈاکٹر ہے، بڑا نامی گرامی، نام بتایا تھا اس کا، ہاں شاید ذیشان، وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے، لیکن میں بڑھیا کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں، لے کر بھی جاؤں تو پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے۔ میری تو خیر ہے، یہ بیچارہ بچہ خوار ہو جائے گا، بس اب اللہ سے ہی امید ہے کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ روتے ہوئے بولا، خدا کی قسم، آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار لیا، آسمان پہ بجلیاں چمکوا دیں، مجھے راستہ بلوا دیا تاکہ میں یہاں تک کھینچا چلا آؤں۔ خدا کی قسم، مجھے یقین نہیں آتا کہ خدا ایک دعا کو اس طرح بھی قبول کر کے اپنے بندوں کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔